السلام علیکم۔ ایک پروورب میرے سامنے سے گزری، میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، وہ تھی فوکس آن یور سیلف، فوکس آن یور سیلف اینڈ ناٹ ادرس۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے متعلق یا اپنے متعلق زیادہ سوچنا چاہیے کہ آپ میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا آپ اچیومنٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ دوسروں کے اوپر نگاہ رکھیں اور دوسروں کے عیب تلاش کریں۔ جب آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے تو پھر اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ نازاں ہو جاتا ہے، اپنے متعلق اس کو خوش فہمی ہو جاتی ہے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہے وہ ٹیکنیکل بات۔ جب آپ اپنے آپ پر فوکس نہیں کریں گے، جب اپنی ذات کے متعلق آپ صحیح سوچ و فکر نہیں کریں گے اور دوسرے کے اوپر آپ کی نگاہ رہے گی، تو لازمی بات ہے کہ آپ کے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے گا۔ یہ احساس برتری ہی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے تجربے میں یہ بات آئے گی، وہ لوگ جو اپنے من میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس نقصان کو پورا کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں میں کیڑے تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ناک کے نیچے جو برائی ہو رہی ہے یا اپنی ذات میں جو کمی ہے اس کو پورا کریں۔ یہی ایک اچھی بات ہے اور یہی اچھا طریقہ ہے نوجوانوں۔ خرابی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم بجائے یہ کہ اپنی طرف دیکھنے کے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز بزرگوں سے سیکھی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ کبھی آپ میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوگا، کبھی آپ پہ نا امیدی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے نیچے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کہیں زیادہ متاثر ہیں اور وہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اوپر دیکھنے لگو گے، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے حیثیت سے زیادہ لوگ، بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے سے بہتر حالت والے لوگوں سے دوستی شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ آگے بڑھ کر لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، وہ لوگ جو اوپر ہیں آپ سے، وہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی وقت میں ایسا جھٹکا مارتے ہیں کہ آپ چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں اور آپ کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے نوجوانوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے میرے سامنے یہ پروورب ہے گزری، فوکس آن یور سیلف اینڈ ناٹ ادرس۔ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، اور اس نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کتنی اچھی نصیحت کی ہے کہ بھائی آپ دوسروں کو طرف دیکھنے کے بجائے اپنی ذات میں تلاش کرو کہ کیا کمی ہے اور کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اصل مقصد زندگی۔ آپ جتنا اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے،
آپ جتنا اچھا اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لیں گے ارد گرد کے ماحول کے لیے، آپ اتنے ہی زیادہ فائدہ مند اور سودمند ہوں گے اور معاشرے میں آپ بہترین کام کر سکیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ جب اپنی ذات کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اپنے نفس کو، جس کو میں عام طور پر ذکر کرتے رہتا ہوں، جو ذاتی جو نفس ہے نا، اس کو اصلاح کر کے نفس لوامہ بنا لیں گے۔ یہ تربیت یافتہ نفس، تربیت یافتہ نفس بہت فائدہ مند ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں اسے۔ اور نفس امارہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، یعنی ایسا بچہ جو گلیوں میں اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اس کے والدین اس کی تربیت پہ کوئی فکر نہیں کرتے اور نہ غور کرتے۔ ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ اپنی اولاد کی بھی صحیح پرورش نہیں کر سکتے، تو پھر وہ بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا نفس جو ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اور ان میں عجیب عجیب چیزیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں جب وہ اپنے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں، یا اس سے ان کو ہی خود کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو خود کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم بہت بھٹک گئے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے لوگوں سے شاید محبت نہیں ہے، اپنی ذات سے محبت ہے۔ ہر ایک پہ ہماری نظر اٹھ رہی ہے، ان میں کیڑے نکال رہے ہیں، اپنے من میں خوش ہیں، اپنے من میں خوش ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، دوسروں میں یہ خرابی ہے۔ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، چاہے دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔ ملک کی حالت بہتر ہو یا نہ ہو، میری اینا کو، میرے مقام کو کوئی دھکا نہ لگے۔ اسی طرح سے چھوٹی بات میں یہ کہ ہم اپنے گھر کے بہتری کے لیے کام کا سوچیں، نہ کہ یہ کہ ہم اس سے غفلت برتیں۔ تو بات اس بات پہ چلی کہ آپ دوسروں میں کیڑے مت نکالیں۔ ایک پروورب ہے اردو میں، لوگوں کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے کہ تنکا لگا ہوا ہے اس کی آنکھ پہ، لیکن اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ یعنی اب یہ اردو سمجھنے والے، اردو بولنے والے کم ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ کہ اپنی ذاتی بڑی برائی آپ کو تو نظر ہی نہیں آتی، دوسرے کے معمولی سے معمولی آپ کو کمی جو ہے نا آپ کو برائی کی حیثیت سے نظر آتی ہے۔ سمجھا؟ کوئی آپ کو، ویسے تو یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اچھا انسان دوسرے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں کہ مومن ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو اپنی بہتری کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہو، کچھ ہو، اور جو محسوس ہو کہ کچھ بات ہمارے میں امپرومنٹ چاہیے ہمیں، تو وہ اپنے اوپر رکھتے ہوئے کوئی بات، کوئی مثال دے، تاکہ سامنے اپنے ساتھی کو محسوس نہ ہو کہ یہ میرے اندر کمی ڈھونڈ رہا ہے، میرے اندر یہ ڈیفیکٹ نکال رہا ہے، یا مجھ پر تنقید کر رہا ہے۔ اس خوبصورتی سے بات کی جائے کہ ساتھی کو برا نہ لگے، بلکہ وہ آپ کو تھینک یو کہے، آپ کو تھینک یو کہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ جو میری اندر ایک خاص نقصان دہ چیز تھی اس کا مجھے آپ نے
احساس دلا دیا۔ تو یہ ہے بات، وہی بات جس سے بات سے شروع کی تھی، فوکس آن یور سیلف ناٹ ادرس، یعنی آپ اپنی ذات کو ٹھیک کریں، دوسرے پہ تنقید نہ کریں۔ اصل صورتحال یہ ہے، جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے نا ہماری گفتگو کا، ہماری محفلوں کا، اس میں زیادہ تر تنقیدی عنصر شامل ہو گیا ہے۔ بس اس تنقیدی عنصر سے طبیعت میں ایک عجب، ایک غرور سا پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات کے اندر ذات کو ٹھیک کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو ہی وہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی میں گم رہتا ہے، اسی میں وہ کام کرتا ہے۔ اس طرح زندگی کا یہ سفر بڑا پھیکا، بڑا کڑوا اور بڑا کانٹوں بھرا بن جاتا ہے، یہ خود اپنی اس فکر سے کہ ہم نے دوسروں میں کیڑے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، دوسروں کے متعلق تنقیدی احساس ختم کر دیں۔ بس یہ بات آج کی میں اسی طور پر ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا چاہیے اور دوسروں پہ تنقیدی نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بس۔